اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے کلام نورانی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں، کہ جس کے اندر امیر المومنین نے اپنے ماننے والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی کے وہ رہنما اصول متعارف اور بیان کیے ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ وہ اصول خطبات کی شکل میں ہیں، وہ اصول مکتوبات کی شکل میں ہیں، وہ اصول خطوط کی شکل میں ہیں، وہ اصول وصیتوں کی شکل میں ہیں، اور وہ اصول حکمتوں کی شکل میں ہیں۔ در حقیقت نہج البلاغہ کے جو مجموعہ ہے امیر المومنین کے کلام نورانی کا، ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا نسخہ اور نجات کا منبع ہے۔ آج ہم جس اصول کے بارے میں بات کریں گے وہ اصول در حقیقت امیر المومنین نے اپنے آخری ایام میں اپنے فرزندوں کو، اپنی اولاد کو بلا کر، امام حسن، امام حسین، جناب محمد ابن حنفیہ، ان کو بلا کر ایک وصیت کی، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو اس دنیا میں بھی یاد کریں اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، تو کیا کرو؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خالط الناس مخالطۃ ان متم ماہا بکو علیکم، لوگوں سے اس طرح سے ملو، یعنی لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ، لوگوں کے ساتھ اپنا میل ملاپ، لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح سے رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پر روئیں، لوگ آپ پر آنسو بہائیں۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر تم زندہ رہو تو وہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، لوگ یہ چاہیں کہ ہم آپ سے ملیں گے۔ اگر اپنی عملی زندگی میں اس قانون کو انسان، اس اصول کو انسان، اس روش کو اور اس قاعدے اور اس ضابطے کو انسان اپنا لے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ لوگوں سے اس طریقے سے ملو، لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق اس طریقے سے رکھو کہ اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر آنسو بہائیں، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہارے ساتھ ملنے کی خواہش کریں، لوگ مشتاق ہوں تمہارے۔ یہ در حقیقت وصیت ہے امیر المومنین کی اپنے بیٹوں کے نام۔ دیکھیے، اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اسلام معاشرتی دین ہے۔ اسلام نے اجتماعی آداب و رسوم بھی متعارف کروائے ہیں، معاشرتی آداب و رسوم بھی متعارف کروائے ہیں، تاکہ انسان لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اپنے تعلق کو قائم کرے، بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملے، بہتر طریقے سے اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا کرے، استوار کرے۔ اور سب سے بہترین، چونکہ اسلام ایک آئین ہے تو اس آئین کے اندر کچھ قوانین بھی ہیں، وہ قوانین بھی اسلامی ہیں، وہ قوانین بھی الہی ہیں، تو ہر وہ چیز کے جو اسلامی ہو، ہر وہ چیز کے جو الہی ہو، جو خدا کی طرف سے ہو یا خدا کی طرف سے تائید شدہ ہو، در حقیقت تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک منبع اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے قوانین کے اوپر عمل پیرا ہوں، ہم اسلام کے ان اصولوں کو اپنائیں کہ جو خداوند متعال نے قرآن کی شکل میں، تعلیمات محمد و آل محمد کی شکل میں ہمارے لیے معین اور مشخص کیے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی انسان کسی سے دوستی اور محبت کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی، لوگوں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے گا، لوگوں کے ساتھ انسان اچھے طریقے سے پیش آئے گا، تب ہی لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اوپر آنسو بہائیں گے، تب ہی لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کریں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر انسان کا رویہ اچھا نہ ہو تو لوگ آپ کو ہرگز یاد نہیں کریں گے، لوگ آپ کا تذکرہ تک نہیں کریں گے، بس تذکرہ اور یاد
اس شخص کی ہوگی، اس چیز کی ہوگی کہ جو لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے زندگی گزارتا ہو۔ دیکھیے ایک حدیث کے اندر معصوم فرماتے ہیں احسن مصاحبت من صاحبک تکم مسلمہ، وہ فرد جو آپ کا دوست ہے، آپ کا ہم نشین ہے، کیا کرو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تم مسلمان رہ سکو۔ بس مسلمان رہنے کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، مسلمان رہنے کے لیے اچھے کردار کی ضرورت ہے، مسلمان رہنے کے لیے اچھی گفتار کی ضرورت ہے تاکہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں صاحب الاخوان، اپنے دوستوں کے ساتھ بالاحسان، نیکی کرو، احسان کرو، ولا تغمد ذنوبہم بالغفران، اور جو کوتاہیاں، جو کمیاں، جو نقائص، یہ جو گناہ آپ اپنے دوستوں میں دیکھتے ہو ان سے صرف نظر کرو، ان کو بخش دو، ان کو زیر بحث نہ لاؤ، کیونکہ اگر آپ دوسروں کی اس طرح کی چیزوں کو زیر بحث لائیں گے آپ کا تعلق خراب ہو جائے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنے آپ کو اس طریقے سے فارمیٹ کریں، اپنی فارمیشن اس طریقے سے کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہم پر روئیں، اور جب تک ہم اس دنیا میں ہوں تو لوگ ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے مشتاق ہوں، یعنی ہم اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنے اعمال اور اپنا رویہ، اپنے تعلقات اس طریقے سے استوار کریں کہ لوگ ہم سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔